ہمارے لیے آج بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی کا ورود ہوا ہے جنہیں عوام الناس اور علمی دنیا میں مولانا حافظ ارشد بشیر عمری مدنی حفظہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ مولانا کا تعلق شہر حیدرآباد سے ہے۔ آپ اپنی ذات میں ایک انجمن اور اپنی خدمات میں ایک تحریک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مولانا پہلے عمری ہیں جنہوں نے فراغت کے بعد MBA کیا اور آپ اس میں باقاعدہ تجرباتی طور سے آپ نے اس میں بہت سے تجربے بھی کیے اور الحمدللہ آپ کو اقتصادیات، معاشیات وغیرہ سے بھی خاص تعلق ہے۔ آپ ہندوستان اور خلیجی ممالک کے علاوہ یورپ کے بہت سے ممالک میں آپ اس موضوع پر لیکچر دے چکے ہیں۔ خصوصاً آپ کے تعارف کے لیے یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپ نے ویکیپیڈیا کی ٹیب میں آسک اسلامک پیڈیا کے نام سے آپ نے ایک ویب سائٹ ویکیپیڈیا کی ٹیب میں آپ نے بنایا ہے، جس کے اندر تقریباً 100 سے زائد زبانوں میں اسلام کا صحیح تعارف موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے قرآن شریف اور پھر احادیث کی کئی زبانوں کے تراجم آپ کے ویب سائٹ کے ذریعے سے عوام فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں شیخ سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ آپ معذرت کے ساتھ میں جلسے کے آغاز کے باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کے لیے عالم سال اول کی طالبہ عائشہ صدیقہ ماسکی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کلام پاک تلاوت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ السلام علیکم۔ میں مولانا سے ادب التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے ذریعے خیالات سے ان سب کو بجا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیت بنات اس کلیہ کے بانی، مؤسس، ذمہ داران اور اس سے جڑے ہوئے افراد، مشارکین، منسلکین، سرپرست اور سارے ہی طالبات اور یہاں پر پڑھنے والے جتنے بھی ہیں اور ان کے سرپرست، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرما لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن بدن اس کو ترقی کے سارے زینے نصیب فرمائے، کامیابی کی ساری منزلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیب فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے۔ آئیے میں آپ کو علم سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ ابھی آپ ماشاءاللہ طالبات ہیں اور آپ زیر تعلیم ہیں، تو پڑھنے کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے، یعنی آپ کے مائنڈ کو کس طریقے سے آپ بنانا ہے۔ جو آدمی جیسا مائنڈ بناتا ہے ویسا جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کار چلا رہا ہے اور کار کبھی چلاتا ہے کبھی رک جاتا ہے، لیکن ایک آدمی کار چلا رہا ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ یہاں پر کمپٹیشن ہو رہا ہے، کار کی ریس ہو رہی ہے، تو اب اس کے چلانے کا اسٹائل اور الگ رہے گا۔ کار ریسنگ کے دوران کار چلانا الگ ہے، نارمل کار کبھی آپ ایسے چاہ تو رک بھی جا سکتے چائے کے لیے، لیکن جب کار ریسنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کا دماغ یہ بنا ہوتا ہے کسی طریقے سے وہ کار سے میں آگے نہیں۔ تو تعلیم کے دوران بھی آپ کو جو ہے شیطان کو ہرانا ہے، باطل کو ہرانا ہے، فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ بہت سارے گھروں کے اندر جو خواتین ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور فتنے آ رہے ہیں، بھٹک رہی ہے قوم، اب ایسے وقت پہ آپ ایک چوکنا ہو کے پڑھنا ہے، بامقصد پڑھنا ہے، ایسا نہیں کہ بس ماں باپ نے ڈال دیا ہے مجھے یہ تعلیم پوری کرنا ہے، ویسے تو میرا ارادہ تھا نہیں، بس میں آ گئی ہوں، ورنہ میرا تو اصل میں ارادہ انجینئرنگ کرنے کا تھا یا میڈیسن کرنے کا تھا۔ اس سے بڑا کام تو یہ ہے، کیونکہ آپ ایک آدمی انجینئر بنتا ہے تو بہت سے بہت وہ بلڈنگ بنائے گا، گارا مٹی یا برج بنائے گا۔ اگر ایک ڈاکٹر ہے تو وہ جسم کا علاج کرے گا، لیکن جب عالم بنتے ہیں آپ تو اس کی روح کا علاج کرتے ہیں۔ اگر آپ عالم بنتے ہیں تو شخصیت جیسا برج ٹھہراتا ہے اور شخصیت ٹھہرا دیتے ہیں، قوموں کو ٹھہرا دیتے ہیں، تو بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے مائنڈ کیسا بننا، پڑھائی کا میں انشاءاللہ اس بارے میں گفتگو کروں گا۔ تو سب سے پہلے علم حاصل کرنا، سب کو معلوم ہے علم کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ آپ طالبات رات دن سنتے رہتے ہیں، آیتیں سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں۔ عرب کے عالم نے ایک مرتبہ خطبہ جمعہ شروع کیا، مجھے بڑا اچھا لگا ان کا اسٹائل۔ انہوں نے کہا کہ سب کو پتا ہے کہ نماز پڑھنا ہے تبھی تو مسجد میں آئے، ایسے انہوں نے اسٹارٹ کیا خطبہ جمعہ میں۔ آپ سب مسجد میں آئے ہیں، خطبہ جمعہ اٹینڈ کر رہے ہیں اور آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ مومن ہیں۔ ظاہر بات ہے مومن کے لیے نماز بہت اہم شے ہے۔ جب نماز چھوٹ جاتی ہے تو مومن بہت غم میں آ جاتا ہے۔ ایک مومن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ نماز میں چھوٹ گئی۔ تو نماز کو اتنا امپورٹنس آپ دے رہے ہیں، تو اس کا انہوں نے کیا سوال کیا؟ سوال یہ کیا بغیر علم کے نماز پڑھ کے تو بتا ہی نہیں سکتے۔ یعنی جب تک آپ کو علم نہیں رہے گا، آپ صحیح بخاری کھول کے کتاب الصلاح نہیں پڑھیں گے یا پڑھنے والا آپ کو نہیں بتائے گا صحیح مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں بغیر علم کے نماز پڑھ کے بتائیے۔ روزہ رکھنے کا بڑا شوق ہے، بغیر علم کے روزہ رکھ کے بتائیے۔ حج کرنے کا بڑا شوق ہے، بغیر علم کے حج کر کے بتائیے۔ عمرہ کرنے کا بڑا شوق ہے، عقیقہ کرنے کا بڑا شوق ہے۔ توحید اور شرک میں آپ فرق نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس علم نہ ہو۔ بغیر علم کے توحید اور شرک پر فرق کر کے بتائیے۔
علم کے سنت اور بدعت میں فرق کر کے بتائیے، بغیر علم کے حلال و حرام میں فرق کر کے بتائیے، بغیر علم کے اچھے اخلاق اور برے اخلاق میں فرق کر کے بتائیے، حق و باطل میں فرق کر کے بتائیے۔ کوئی نہیں سکتا، کوئی نہیں سکتا۔ جب تک کہ آپ کے پاس علم نہ ہو، آپ کبھی نہ سنت کو بدعت سمجھ جاتے، بدعت کو سنت، توحید کو شرک سمجھ جاتے، شرک کو توحید۔ صحیح علم ہو، آتھینٹک، اور صحیح کو صحیح دیکھنا اور برے باطل کو باطل سمجھنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دعا سکھائی، اے اللہ تو حق کو حق بتا اور اس کو اپنانے کی توفیق دے، اے اللہ تو باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ تو بغیر علم کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ذہن بہت چھوٹے رہنے بنا لیا کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ کہتے ہیں ابھی جب وہ 5 سال 6 سال 7 سال، یہ کیا عمر ہے، چھوٹی عمر ہے، 7 سال 8 سال 9 سال۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں تھی اس زمانے میں، اس کو انہوں نے چاٹ دیا، کہتے ہیں پی لیا انہوں نے۔ ایسا نہیں فا کی غلطی بھی نہیں، ویسا حدیث یاد کرنا، آدھی ساری یاد کر رہے، ادھوری یاد کر رہے، چھوٹا ٹکڑا یاد کر رہے، ویسا نہیں۔ آپ لوگ کی جو ایج ہے نا، یہ ایج ایسی ایج ہے، اور آپ لوگ کا جو ذہن ہوتا ہے اتنا وقار ہوتا ہے، یہ ایج کو ویسٹ نہیں کرنے کا باتوں میں گپوں میں۔ کتنا بھی گپ مارے، کتنا بھی چیٹ کرے، جتنا بھی موبائل یوز کرے، آپ ٹیکنالوجی کو یوز کرے، فونوں پہ کرے، ہنسی مذاق، لیکن ایک دن تو آپ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ میرے نظام الاوقات کیا ہے، ٹائم ٹیبل کیا ہے، اٹھنے سے لے کر سونے تک آپ کا بالکل شیڈول لکھا ہوا رہنا۔ وہ گھڑی کا تھا کانٹا آیا تو اس وقت پہ یہ رہنا، گھڑی کا تھا کانٹا آیا تو اس وقت پہ آپ وقت میں رہنا، اس ٹائم پہ آپ کلاس میں رہنا، اس ٹائم پہ آپ کے ہاتھ میں رات میں اگر آپ مان لیجیے 11 بجے سو رہے تو 11 بجے سونے سے پہلے آپ اذکار پڑھ رہے تو آپ کتنے بجے 10 سے 10:50 اگر آپ جو 10 بجے سو رہے مان لیجیے تو ایسے وقت پر آپ کو جو اذکار 9:50 کو آپ کا سر جو ہے تکیے پہ رہنا، ایسا کانٹا آیا تو تکیے پہ سر رہنا، اور وہ 10 منٹ کیا کرنا، اذکار پڑھنا ہے، پھر اس کا سو جانا۔ ایسا نہیں کہ آپ کو پتا ہی نہیں، کبھی 10 بجے سو رہے، کبھی 11 بجے سو رہے، کبھی 12 بجے، اس کا مطلب آپ کا کوئی ڈسپلن نہیں۔ آپ کا مائنڈ بنا لینا ہے کہ مجھے بہت فوکس جانا، فلی فوکس لینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے چھوٹے رہے تھے کیسا فوکس کیے، 18 سال کی عمر میں تاریخ الکبیر لکھی۔ 18 سال عمر، ہمارے پاس تو ابھی ہم فارغ ہوتے ہیں، عالم بن کے نکلنے کی عمر ہوتی ہے ہمارے پاس تو ہندوستان میں 19 21 23 یہ عمروں میں عالم بنتے ہیں۔ یا 18 سال میں اب تاریخ الکبیر کون سی کتاب ہے، آپ جاتے ہیں راویوں کی حدیث کے لیے، حدیث یاد کرنا جیسا تکلیف دہ ہے ویسے راویوں کے بارے میں، سوانح عمری ان کے بارے میں یاد کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ 9 جلدوں کے 9 والیوم التاریخ الکبیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 9 جلدوں میں ان کے جو استاد ہیں صحاب بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، اس تاریخ الکبیر کو اٹھا کے لے جا کر بادشاہ کو بتاتے ہیں، اللہ علی کا سحرن، اے بادشاہ کیا میں تمہیں جادو نہ بتاؤں؟ اتنے چھوٹے بچے نے کیا بڑی کتاب نہیں تھی۔ اور تاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے دن میں نہیں لکھی، مسجد نبوی میں یا جہاں کہیں پر بھی رہتے تھے، رات میں جو چاند کی روشنی ہوتی تھی، چاند کی روشنی میں لکھے۔ کیوں؟ اس زمانے میں چراغ کا تیل لانا، چراغ جلانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آج کل کا خالی آپ نے بٹن ڈالے روشنی ہے، پھر بھی جب پڑھنے ٹائم نہیں، ایسا بٹن ڈالے فین۔ اس زمانے میں کیسا پڑھے ہوں گے، ایسا تکلیف دے۔ کہتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام خطیب البغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، تاریخ بغداد کے اندر سارے گاؤں کا نام نکل کے، اگر کوفہ کے اعتبار سے جتنے گاؤں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارے دیہاتوں کے نام لکھے، کوفہ، بصرہ، حجاز، سیریا، یہاں تک کہ کہا چلے کہ مصر کے قریب طور سینا کی وادیوں میں جہاں جہاں کوئی، اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کسی ایک کے پاس بھی ایک حدیث موجود ہے تو میں سفر کروں گا، جا کے سفر، جتنے یمن تک آ گئے، اوپر مصر تک چلے گئے، سیریا چلے گئے، بخارا، سمرقند۔ اب وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو اصل تھی نا، فارسی اصل تھی، لیکن کتاب لکھ رہے فارسی میں، عربی میں۔ کتنی محنت کی ہوں گے کہ عربی میں، ان کی عربی میں کتاب پڑھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک کوئی غیر عرب لکھ رہا ہے کہ
ایک عجم کے ہو کے اتنی بڑی کتاب لکھی اس زمانے میں. محنت کریں گے تو سب ہوتا. من جد وجد، مشہور مقولہ ہے نا، جو محنت کیا وہ پائے. اچھا، صحیح بخاری لکھنے کی شروعات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کب کی؟ جب ان کی عمر 22 سال. 22 سال کی عمر میں صحیح بخاری لکھنے کا ارادہ کرنا مطلب کتنا بڑا حوصلہ تھا، کتنا بڑا عزم تھا. کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. آج ہم کو 22 سال کی عمر میں صحیح بخاری پڑھاؤ بولے تو پریشانی آتی، پسینہ آ جاتا. صحیح بخاری پڑھانا نہیں، پہلے میں تبریر الصدر پڑھا لیتا، القراۃ الراشدہ پڑھا لیتا ہوں. پہلے معلم نے صحیح بخاری پڑھانا 22 سال کی عمر میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 22 سال کی عمر میں صحیح بخاری لکھنے کا ارادہ کر لی. اتنا عزم آنا، اتنا کانفیڈنس آنا، مطلب ان کی بیس بہت مضبوط تھی. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 یہ عمر کو انہوں نے جو ویسٹ نہیں کیا. اربعین نبویہ بھی نہیں یاد کر لی. اربعین نبویہ کے اوپر ابن رجب الحنبلی، اربعین نبویہ مانے 40 ایسی حدیثیں. علماء کرام کہتے ہیں کہ پورا اسلام یہ 40 حدیثوں پر گھومتا ہے. یعنی آپ کچھ بھی ٹاپک اٹھائیں گے، کچھ بھی ٹاپک، یہ 40 حدیثوں میں کچھ نہ کچھ لگے گا. اگر آپ یہ 40 یاد کر لیے، کل کے کہیں پر بھی آپ بیان دینے چلے گئے، یہ 40 میں تو ایک حدیث کوٹ کر دی اگر آپ، تو آپ کا بیان کامیاب. اتنی حدیث تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کر کے انہوں نے 40 حدیثیں جمع کی. ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید حدیثیں جمع کی. کل ملا کر انہوں نے جامع العلوم الحکم اور ایک کتاب، اس کے اندر انہوں نے اضافہ کیا. کل ملا کر 55 حدیثیں، 55 حدیثیں. اگر آپ اربعین نبوی یاد کر لیجیے، یعنی تو جامع العلوم الحکم ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کر لیجیے، 55 حدیثیں. تو آپ کا جیسا قرآن مجید آپ یاد کریں ایک طرف، یہ 55 حدیثیں یاد کریں. یاد ہے کسی کو اربعین نبوی یاد ہے؟ نہیں ہے. پھر نیکسٹ دورہ میں رہوں گا جب تک پوروں کو یاد رہنا چاہیے. اب میں نیکسٹ دورہ 4-5 سال یاد کرنا تاکہ آپ کو یاد کرنا بول کے جلد سے جلد کروں گا میں، تاکہ دیکھنا ہماری بہنیں یاد کریں نہیں کریں. تو ہمارے اس کلیہ کے بچیاں جو ہے انشاءاللہ ایک مثال قائم کریں گے. میں ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسا کوئی کوئز کا مقابلہ چھیڑے کہ ہمارے بچیاں جو اربعین نبویہ یاد کر لیں، کیونکہ یہ ایج میں انشاءاللہ آپ کو 40 حدیثیں کم سے کم، وہ چھوٹی ہاتھ کی کتاب دیتی ہے. ہمیشہ جو ہم لوگ جیب میں رکھتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں ہم کو 1000 حدیثیں یاد کرنا لازم تھا. تو ہم کو 1000 حدیثیں یاد کریں. آپ لوگ وہ 1000 حدیثوں کا ایک خلاصہ یہ 40 حدیثوں میں یاد کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کے ذمہ داروں کو بولتا رہو 40 حدیث کی جو امام اربعین نبویہ ہے وہ حاصل کریے، اور روزانہ سونے سے پہلے ایک حدیث یاد کریے. ٹائم مقرر کرنا. کیا ٹائم مقرر کریں گے آپ لوگ؟ اب وہ ٹائم پہ کی پڑھنا، جیسے کاٹا اور ٹائم پہ آتا آپ کیا کرنا، وہ ہاتھ پہ کتاب میں وہ سب مقرر کریں گے. کب سوتے آپ لوگ؟ 10:30. اچھا ماشاء اللہ تہجد میں اٹھ رہے ہیں، بہت اچھی تو بہت اچھی بات ہے. 9:30 یہ ہاسٹل ہے ماشاء اللہ، تو اچھا ہے آپ لوگ کا ماحول ہے. تو 9:30 کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کو جو ہے 9:15 کو ہاتھ پہ کون سی کتاب لینا ہے؟ ایک 10 منٹ پڑھنا، آخری کے 5 منٹ ہنستا انشاءاللہ. یاد ہے تو کوئی اور ٹائم مقرر کریے میری طرف سے. یہ فجر کا ٹائم بہت اچھا ہے. 2 ٹائم بہت اچھے ہوتے یاد کرنے کے، فجر اور دوسرا مغرب سے عشاء. تو آپ یہ 2 ٹائم رکھ لیجیے. تو یہ حدیثیں یاد کر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب حدیثیں اچھا یاد کر لی تھی. 22 سال کی عمر میں صحیح بخاری لکھنا شروع کیے. جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر پہنچی 37 صحیح بخاری فنش. 37 ایج کیا کوئی بڑی ایج نہیں. صحیح بخاری. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اورینٹلسٹ، غیر مسلم اورینٹلسٹ مستشرقین کہتے ہیں کہ پاسبلٹی نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے کہ صحیح بخاری میں کوئی خطا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھ کر انتقال نہیں کر گئے، اس کے بعد 23 سال زندہ تھے. صحیح بخاری 62-63 میں انتقال ہوا، تو لگ بھگ 23 سال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. اور کہتے ہیں میں حجاز کے 700 علماء، بصرہ کے 700 علماء، کوفہ کے 700 علماء جا کر ان سے کہتا تھا اس میں کوئی غلطی ہے تو بتا.
کسی نے بھی کیسے کوئی غلطی نہیں. اس زمانے کے حدیث کے ماسٹرز غلطی نہیں نکالے, آج کے بچے نکال رہے. اس کا مطلب پرابلم بچوں میں ہے, وہ ماسٹرز میں نہیں تھا. اس کا مطلب آج کے لوگوں میں کمی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امت متفق ہو چکی ہے اس بات پر کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کوئی غلطی نہیں, سب آتھینٹک. بعض لوگ بولتے صحیح بخاری, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا نبی کی طرح معصوم تھے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معصوم نہیں تھے, وہ اجماع معصوم تھا جو اجماع ہو چکا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم. یہ ذہن میں رکھیے. اہل باطل شک میں ڈالنے کی کوشش. آپ بولے نہیں امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما یہ دونوں معصوم نہیں تھے, اجماع معصوم. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی خطأ, میری امت خطا پر جمع نہیں ہوتی, گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب پورے جمع ہوئے مطلب وہ صحیح ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ 4 حدیثوں پر بعض علماء کرام نے کہا کہ بھئی اس میں ذرا چیک کر لو. تو 4 سندوں کے بارے میں صحیح بخاری کے اوپر اس زمانے میں علماء کرام نے اختلاف کیا, لیکن ملتقى اہل الحدیث میں لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعے کی سند ضعیف ہے, آتھینٹک نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا. بعد میں لوگوں نے چپ تو بھی شک میں ڈالنے کے لیے ایسا کہا, ورنہ ایسا ہوا ہی نہیں. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا, اس 4 سندوں کو لے کر چیک کیا. چلو اب آگے بات تو چیک تو کر لیں گے. جب انہوں نے چیک کر کے دیکھا تو انہوں نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس 4 مسئلوں میں 4 حدیثوں میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح. آخر میں ڈکلیئر کر دیا. اب دیکھیے میرا پوائنٹ یہ ہے یہاں پر, کیا وہ تیاری تھی ان کی؟ آپ کے ایج میں انہوں نے کیسا پڑھا ہوگا؟ یا جنرلی آپ کی جو ایج ہوتی ہوگی, میرے معلومات کے مطابق جو ہے یہ پڑھائی کی جو عمر ہوتی ہے 15, 16, 17, 18, 19, 20, ایسا تو نہیں کہ یہاں پر کوئی 70 سال کی میں داخلہ ہو رہا, کل آپ ہو رہا کم عمر کے پڑھائی کی عمر کے. تو میں آپ سے جو مطالبہ کر رہا ہوں ایسا تو نہیں کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں لہذا آپ حدیث سے یاد مت کرو, نہیں. آپ کو ٹائم خرچ کرنا, ڈسپلین مینٹین کرنا ہے, آپ کی ایج یاد کرنے کی. بلکہ سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی جو یاد کرنے کے میموری ہے نا صرف 3% مرتے ہیں, 97 میموری سیل زندہ رہتے ہیں. ہم سوچ لیتے ہیں کہ نہیں ہوتا, اس وجہ سے نہیں ہوتا. اگر صحیح فارمولے آدمی اگر اپلائی کرے گا, با صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جو یاد کیے 40 سال کی عمر میں شروع کیے, 63 سال میں آخری آیتیں نازل ہوئی. اس کا مطلب 63 ایئرس تک جو قرآن یاد ہو سکتا ہے. بعض بچے طے کر لیتے میں تو حافظہ نہیں ہوں, نہیں طے کر لیجیے, ابھی بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے محنت زیادہ کرنا پڑتا, تھوڑا پیٹ پہ درد ہوتا ہونے دو, تھوڑا سر پہ درد ہوتا ہونے دو, لیکن محنت کرنا. ابھی بھی شوق ہے تو آپ شروع کریے, لیکن ٹائم مقرر کرنا ہے. فجر کے بعد سو جانا نہیں, وہ ٹائم قرآن مجید یاد کرنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری جو ہے لکھ رہے 37. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں, ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد امام فیربل رحمۃ اللہ علیہ 1 لاکھ محدثین کے پاس پہنچتے ہیں, زندگی بھر پہنچ کے کہتے کوئی بھی غلطی نہیں نکالتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہتے. آپ جانتے اس زمانے بغداد کتنا شاندار تھا, اس زمانے کا سب سے ایڈوانس اور بڑے ناز و نیام میں پلے. ان کو معلوم ہوا کہ شیخ امام عبدالرزاق الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ یمن میں رہتے. اب یمن اس زمانے میں سب سے بیکورڈ, آج بھی یمن میں اتنی سہولتیں نہیں ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بغداد سے چلا یمن کی طرف, اور یمن میں جب میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اتنی غربت. امام عبدالرزاق الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر تھے وہاں سے پانی 8 کلومیٹر دور تھے. یعنی جب بھی ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم آتا تو ہم بہت پہلے جا کر وضو کر کے آتے اپنے پاس مشکیدوں میں پانی بھر کے لاتے تاکہ بعد میں کام آئے. تو 8 کلومیٹر دور جا کے واپس آ کے نماز ادا کر کے ویسے تکلیفوں میں پڑھ رہے امام احمد بن حنبل. کیسی کتاب لکھی انہوں نے, مسند احمد بن حنبل. 40,000 حدیثیں, 40,000 حدیثیں. آپ پتہ لگائیے کہ 40,000 حدیثیں مسند احمد بن حنبل میں انہوں نے جمع کی. تو بغداد سے یمن کی طرف اتنا تکلیف, تو سب سے پہلے تکلیفوں کی عادت ڈالی.
माइंड में अगर राहत 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 राहत, मुझे तकिया नहीं है, मुझे कपड़े नहीं है, अम्मी इधर आके देखो कुल्लतुल बनात में क्या हालत है, मोटा मोटा चावल है, दाल है, ऐसा नहीं बोलना। दाल खाने से क्या होता, मजबूती आती। मोटा चावल खाने से आपका स्टमक और मजबूत होता। खा रहे ना कोई दुनिया में कुछ भी नहीं अम्मी आज तो गोश्त भी नहीं था, अच्छा है गोश्त मिला तो और अच्छा है, कम से कम खाएंगे तो गलाने की ताकत आप कुदरत में पड़ती, वही चीज याद करने में लगा दी होता, तो आपका खून पूरा गलाने में लगता। ज्यादा खाएंगे, ज्यादा चर्बी की चीजें खाएंगे तो पूरे खून की ताकत किसको लग जाती, वो सब। उसके बजाय वो ताकत याद करने के लिए लगाई। तो शिकायतें आज से नहीं कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग तो शिकायतें नहीं कर रहे होंगे अपने माँ बाप से, बल्कि खुश खुश रहना है। तकदीर में अल्लाह ने आपको बेहतरीन तकदीर बनाई कि अल्लाह ने आपको इस काम के लिए चुन लिया। जिसको अल्लाह चाहता है उसको अच्छे काम के लिए पसंद फरमा लेता है। तो कितनी खुशनसीबी की बात है। कई लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग रात दिन काल रसूल। तो इस वजह से क्या करना है हमेशा कि भाई कोई बड़ा अज़म करिए, कोई बड़ा इरादा, यहाँ से निकलने से पहले बुलुगुल मराम याद कर लेना। फिक़्ह में जो है अद्दुरर अल बहिया, इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह की फिक़्ह में एक मतन है, वो याद कर लेना। अकीदे में मतनुल अकीदा तहाविया याद कर लेना। अल-उसूल सलासा मोहम्मद अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की याद कर। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या कह रहे हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल। आप लोग जब भी बैठे कलम लेके बैठना। अभी कैसा बैठे कुछ लोग, इमाम दाराक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह कैसा बैठे। इमाम दाराक़ुतनी क्या करते, लिखते नहीं थे। लोग बोलते थे क्यों नहीं लिख रहे थे आप लोग, तो जो आप क्यों नहीं लिख रहे, तो बोलते भाई लिखने की क्या जरूरत है, मुझे तो याद हो जाता है। रात में जाते, अच्छा बोला आज पूरे हदीसें सुनाए थे। तो माशाअल्लाह यहाँ पर कुछ इमाम दाराक़ुतनी के भी बच्चे बैठी हुई है, जो पेपर की है, कलम की। आप जब भी बैठे क्या करना है इंशाअल्लाह फ्यूचर में, अभी हो गया ना तो कोई बात, फ्यूचर में इंशाअल्लाह कलम लेंगे। तो अल्लाह ताला करे अल्लज़ी अल्लमा बिल। अच्छा मैं ऐसे ही बैठ के सोचता हूँ ये करना है मुस्तक़बिल में, तो ख्यालात आके डाला देते। उसके बजाय मैं कलम ले लेके बैठता हूँ ना, ऐसे बेहतर ख्यालात आते लिखना एकदम। उसके अंदर क्या आता मालूम, एक पुख्तगी आती, फोकस आता, तरकीज आती है और क्वालिटी आती है। आप कभी ये सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं, उल्टा घबराया क्या, लिख लेना। लिखने से क्या होता, काम मुनज़्ज़म आता। क्या होता, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना। क्या मिलता कलम से, क्या मिलता, सिखाया इंसान को जो कि वो नहीं। समझ में आया कलम का मौजूदा। तो कलम को यूज करेंगे इंशाअल्लाह। हमेशा कलम को हाथ पर रखिए, कलम को हाथ पर रख के सोचिए, कलम को हाथ पर रख के सोचिए। कई चीजें नोट्स करना, नोट करने से क्या होता, दिमाग पुख्ता होता, आपका दिमाग काम करता है। एक तो नोट्स और आते हैं, वो भी लिखिए। वो पढ़ते हैं, एक नुक्ता है और एक नुक्ता है, वो भी लिख लीजिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रात में सोने जाते, मेहमान कह रहे, मैं एक बार का मेहमान बना, शराब भूल करे सोने जा रहे, अचानक नुक्ता याद आया, उठे लिख लिए। फिर सोने जा रहे, एक नुक्ता याद आया, उठे फिर लिख लिए। ऐसा मैंने देखा 22 मरतबा उठे, तो बेचारे कब सोए नहीं। रात में तारीखुल कबीर लिख रहे, दिन में सही बुखारी लिख रहे, सोते कब थे वो लोग। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, कई मरतबा वो बैठकर सो गए, लेट कर सोएंगे तो बहुत देर हो जाती। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनकी उम्र बहुत कम उम्र में इंतकाल हो गया। कहते हैं कि अल मजमूल, अब उस जमाने में उनका तरीका कैसा था मालूम, एक किताब लिखते लिखते थक जाते थे, तो हम क्या करते, चलो चाय बनाएंगे 2 घंटे में। वो लोग ऐसा नहीं थे, एक टॉपिक पे थक गए तो दूसरा टॉपिक शुरू कर दे, उनके थकान में और एक। तो क्या करें, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह क्या किए, थक जाते थे तो नोट जमा करते थे, उसको जमा किया तो रियाज़ सालिहीन बन गया। फिर थक गए, फिर जमा करे तो अरबईन नवविया। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी लिखते लिखते जब थक गए तो नोट बनाए तो बुलुगुल मराम बना। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ही नोट चढ़ा रहे थे, सही मुस्लिम पढ़ते पढ़ते, वो आज जो है 12 जिल्दों में शरह बन गई। उनके इल्म में क्या बरकत थी। हम बैठे बैठे लुढ़क जाते।
اور ہماری امت مسلمہ کی نیند ختم ہی نہیں ہو رہی. کلاس میں سوتے، رات بھر سوتے، خطبے میں الگ سوتے، بعد بس میں ٹھہر کے بھی سو رہے. ختم ہی نہیں ہو رہی امت مسلمہ کی نیند. آپ پڑھیں گے نہیں معلوم، ان کے پاس اٹھنے کا پلانش نہیں ہے. امت مسلمہ بیداری نہیں ہو رہی، سونا. فجر کے بعد نیند آتی، مغرب کے بعد نیند آتی، کلاس میں نیند آتی. اگر اٹھے ہوئے کتنا، اگر ایک انسان جو ہے اس کی پوری لائف میں 40% سونے میں جا رہا ہے. بچپن میں دودھ پیا سویا تو 2-3 سال تو وہی اکثر حصہ سو گیا. اب بچی کتنی عمر، پوری عمر میں 40% سونے میں گیا. اب بیداری کی عمر کتنی ہے؟ 60% میں پھر وہ بس میں الگ سوتا، منڈی الگ سیٹ پہ الگ ڈال کے بازو والے کے سر پہ رکھ کے الگ سوتا، فلائٹ پہ سوتا پھر آخر میں 50 گیا. اب بچ گیا 50. پھر وہ 50 میں گپے، غیبت، چغل خوری، علم کے لیے ٹائم دے بھائی، سب میں دل لگ رہا امت مسلمہ کا، لیکن حدیث کو یاد کرنے میں ایسا کیسا ہو. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ السیاست الشرعیہ لکھے، ایک رات 2 رات میں لکھی. العقیدہ الحمویہ لکھے، العقیدہ الحمویہ ظہر سے اثر تک لکھی. اب ہم کو حل کرنے کے لیے 1 سال لگا مدینے میں. ایسی العقیدہ الواسطیہ لکھی، اثر سے لے کے مغرب تک. جب علم زیادہ ہوتا ہے نا، برکت آ جاتی. کم ٹائم میں زیادہ کام کرنے لگتا ہے. ہم لوگ ہوتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کم ٹائم میں ایسی کتنی کتابیں. اب میں کل ایک صاحب کو بتایا 120 کتابیں میری الحمدللہ آ گئی، اللہ نے مجھے موقع دیا. تو ایسا کیسا ہوتا ہوں؟ آپ پڑھتے رہتے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا موقع دیتے، توفیق دیتے. ایک بارش آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آگے بڑھا. حدیث میں اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جب بندہ میری طرف ایک بارش آگے بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف، بندہ میرے پاس چلتے آتا ہے تو میں اس کی طرف. تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ ذرا آپ شروع کر کے دیکھو، اللہ کی مدد زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے حرکت دیکھ رہا. آپ پہلے سن، ایسا کیسا ہو سکتا؟ میں صحیح بخاری یاد نہیں کر سکتی تو کبھی یاد نہیں. میں 40 دنوں بھی یاد نہیں کر سکتے، ارے بہت مشکل ہے. میں قرآن یاد نہیں کر سکتی، نہیں ہوگا. آپ بولے ہو سکتا. ہر ادا میں مؤذن کیا بولتا ہے؟ اللہ اکبر. کیا بولتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا. کسی بھی معاملے کو بڑا مت سمجھے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری لکھی، کتنے سال لگے؟ 25 سال. 25 سال. جیسے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اب میری صحیح بخاری کی شرح لکھنے کے لیے 13 مرتبہ صحیح بخاری سند کے ساتھ پڑھے، متن کے ساتھ پڑھے، تب جا کے کہا کہ چلو اب لکھتے ہیں شرح. 25 سال لگے. اور جس دن انہوں نے کہا کہ اب میں نے صحیح بخاری کی شرح لکھ دی، میں ابھی جو فتح الباری ہے میں چاہتا تو اس کا 3 گنا بڑھ کے بتا سکتا تھا، لیکن لوگوں کو میں اتنا سختی میں ڈالنا نہیں چاہتا. میں نے ہر راوی کے بارے میں مختصر لکھ دیا، ورنہ میں تفصیلی طور پہ اور بھی لکھ سکتا تھا. اور اس کے بعد انتقال ہو گیا. جب جیسے انہوں نے کہا کہ اب میری صحیح بخاری کی یہاں پر اگلے سال انتقال ہو گیا. میں حیرت کرتا ہوں، اگر یہ امام 25 سال پہلے ارادہ نہیں کرتے تو مان لیجیے کہ 2 سال انتقال سے 2 سال پہلے کرتے تو اتنا تفصیل سے لکھ سکتے تھے کیا؟ آج لوگ کیا بولتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس 4 کتابیں موجود ہے تو سمجھو کہ آپ کے گھر میں پورا علم ہے. فتح الباری، المحلہ ابن حزم، ابن عبد البر کے تمہید، المدونہ امام مالکیہ کی فقہ المدونہ، اور فتح الباری، المحلہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی، التمہید ابن عبد البر، المدونہ امام مالکیہ کے فقہ. تو یہ کتابیں اگر ہے گھر میں تو سمجھو کہ آپ کے پاس یعنی کہ پورا فقہ کا پورا ڈیٹا آپ کے گھر میں موجود ہے. ایسی بڑی کتابیں لکھی علماء کرام. تو بہرحال میرے باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ محنت کرنا. اور محنت کیسا کرنا ہے؟ ہر سوچتا ہے اس کا ٹائم ٹیبل. میں جب محنت کرتا تھا، میں اپنی بات ایک بتاتا ہوں. عمر آباد میں جب میں تھا یہاں پر، تو آپ بلیو کریں یا نہ کریں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ یا مانیں گے یا نہیں مانیں گے، واللہ عالم. لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں 2 بجے سے پہلے کبھی نہیں سویا، اور 5 بجے یعنی
नकीब साहब जब फजर में लोगों को उठाने आते उनसे पहले मैं उठता था, चाहे कभी तहज्जुद मिल जाए इस नीयत से भी। और तो कितना घंटे सोया मैं? सिर्फ 6 साल में 3 घंटे से बढ़ के नहीं सोया। ऐसा पढ़ता, लोग बोलते थे बच्चा हलाक हो जाएगा, बल्कि कई लोग जाकर शिकायत कर दी। उस वक्त पर नाजिम साहब थे, नाजिम साहब को शिकायत मिली कि बच्चा जो है तो छुप छुप के जो जासूस फैलाए, वाकई बच्चा ऐसा कर रहा है। आखिर में रिपोर्ट दी कि हाँ ये बच्चा जो है रात में 2 बजे तक पढ़ रहा है, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो माँ बाप कल के आकर शिकायत करेंगे तो हम जिम्मेदार हैं। तो मुझे बुला के वार्निंग भी दी कि भाई आप जल्दी सो जाया करो। तो मैंने मुझे पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जो क्लास, अब अगर मान लीजिए सीरत की किताब अर्रहीकुल मख्तूम है तो मैं क्या करता था, 8 किताबें जो लाइब्रेरी से लाकर उर्दू में भी पढ़ता था। सपोर्ट में जो जो टॉपिक है उसके 7-8 किताबें गैर दर्सियाती पढ़ता। कब? 12 बजे तक, 10 बजे तक दर्सियात, 10 से लेकर 12 बजे तक उसके मुसाइद दर्सियात, 12 से लेकर 2 बजे तक इंग्लिश पढ़ता था, इंग्लिश का डेवलपमेंट करता था, लिखता था डायरी। 1:50 को बस्तर पे जाता था, तक्के पे सर रखता था, कुलियात इक़बाल पढ़ता था। 1:50 पे कुलियात इक़बाल, उसके बाद अज़कार पढ़ के सो जाता था। रोजाना 1-2 शेर याद करना। वो 2-2 शेर 6 साल में जाके माशाल्लाह कितने अशार याद होंगे, 100 सैकड़ों अशार मुझे कुलियात इक़बाल के याद, 1000 से ज्यादा अशार मुझे अरबी जबान के याद है अल्हम्दुलिल्लाह। मुअल्लफ़ात जो है इमरुल फैज़ के हो, तो पूरे याद कर लिया था मैं, हमासा के, बलागा के, तो पानी पानी पानी। इसका फायदा क्या हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत इल्म आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो 21 घंटे जो है 6 साल तक मान लो बोले बीमार हो जाते हैं। एक मरतबा छुट्टी जो है, एक मरतबा भी छुट्टी नहीं लिया पढ़ाई में। अब एक दिन जो है ना मेरा कल्ला इतना खुल गया, इतना बड़ा हो गया, तो हमारे नाजिम साहब अमराबाद के बोले तुम अगर छुट्टी नहीं लेंगे ना तो मैं तुम्हें जो है सजा दूंगा, जाओ जाके छुट्टी लो। अगर छुट्टी लेने के आते तो मुझे पसंद था छुट्टी लेना। बोले जो कुछ हो गया तुम्हारे कल्ले को, जाके आराम करो, यहाँ पर कुछ खुल गया था, कुर्सी आ गई। तो मैं गया, जाकर 10, 11, 12 अकेला, पूरा हॉस्टल खाली रहता, अकेला कितना सोएंगे करते, 10, 11, 12, 1 जैसे दोहर में बच्चे हैं, पूरे बच्चे साथ फिर चले गए। नाइम साहब बोले ये बच्चा नहीं सुधरता, फिर आ गया बच्चा। तो मुझे याद है कि 6 साल में एक छुट्टी इस टाइप की जो है ना उस वक्त पर मैं लिया था, एदादी थानी में, शायद थानी में आता थानी में। तो मतलब ये है कि माइंड अगर आप बना ले तो आप करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो जामिया से बताएगा 9:30 को सोना है तो आप सोइए। जो उठे हुए टाइम है उसका अच्छा यूटिलाइज करें, आपका जो डिसिप्लिन उसको फॉलो करिए, ठीक है, और उसके अंदर रहकर क्या कर सकते हैं उसका टाइम को अच्छा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास हर चीज ऐसा, कांटा 12 पे आता था, वहां पर मैं इंग्लिश की किताबें, 12 से पहले उसके मुसाइद किताबें, 11 पे कांटा रहता, कांटे के यहाँ तक के मिनट ट्रिक के हिसाब से मेरे पास शेड्यूल रहता था और उसी को फॉलो करता था। और जब मैं ग्राउंड को जाता था तो 20 नए अरबिक के वर्ड, डिक्शनरी, एक डिक्शनरी खरीदा था मैं, रोजाना उसमें से 20 वर्ड खरीदता था। तो छोटा एक पेपर 15 पैसे में, या उस जमाने में 1 रुपये में छोटी बुक आती थी, वो ले लेके उसके बारी लिख लेके उसका एक सफे को 5 मरतबा फाड़ सकता उड़ा के, एक में 10-10, 20-20 कलिमात निकले के। अब क्या करते हैं, वहां ग्राउंड में जाके फुटबॉल खेल रहे, तो वहां पर कोई नया वर्ड है वो याद कर रहे हैं, वो फुटबॉल पे शॉट मार रहे और साथ में बोल रहे जलसा, वो वर्ड भी चल रहा, मुंह भी चल रहा। वापस आए तक फुटबॉल खेल के आए तक, अक्सर बाद में तो फुटबॉल जाना भी छोड़ दी, लेकिन जब फुटबॉल खेलते थे साथ मगरिब से पहले 20 वर्ड याद कर लेके वापस लौटते, खेल भी हो जाता था, याद भी। अब ये देखना है प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम कैसा करना, अपने टाइम को बचाना है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कुछ बातें मैंने आपके सामने ऐसी बताई जिससे आपका माइंड बना होगा इंशाल्लाह। कम से कम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को दिमाग में रखिए, और जो आयतें जिसके अंदर बताएगा वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे राह में मेहनत करते हैं उनको रास्ते
बना देते हैं। इन आयतों को ध्यान में रखिए और ये हदीस बहुत काम आएगी आपको इंशाल्लाह। एक बारिश तुम आगे बढ़ो तो अल्लाह ताला, आप कभी भी हिम्मत मत हारिए, बस आगे बढ़ जाइए, मेहनत। ये किताब याद करूंगी हो जाएगा इंशाल्लाह। आप जरा मतलब का अल्लाह दिमाग खोल देता है इंशाल्लाह। शुरू कौन कर रहा है, बंदा या अल्लाह? पहले बंदा शुरू कर। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर पे लाठी मारे तो समंदर में रास्ते बने, तो क्या अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के लाठी का मोहताज है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बगैर लाठी के मारे कुन फयकुन बोले तो भी समंदर फट जाता था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला चाह रहे थे अल्लाह ही के हुक्म से समंदर फटा, लेकिन दरमियान में अल्लाह ताला बंदे की हरकत भी देखना चाह रहे। ये बातें दुनिया में ऐसे मिट जा सकता है, लेकिन अल्लाह ताला देखना चाह रहे आलिम और दाई मेहनत करते या नहीं करते। अगर हम नहीं करेंगे तो अल्लाह हुजूर से काम ले लेंगे, चूटियों से अल्लाह काम ले लेंगे, किसी से भी काम से। अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज हैं। आइए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप सबको इल्म के लिए कमा हक़ और मेहनत करने का तौफीक अता फरमाए। आमीन। दुआ को दरवाजा है 6 बार